مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ ہم آنے والے تمام مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کسی بھی کام کا آغاز کرنے کے لیے، شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت پیسے کی بھی ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ، مفید مشوروں کے ساتھ مالی تعاون کی ضرورت بھی اشد ترین ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی بنانے کی بات آئی۔ مسجد نبوی کو بنانے کے لیے زمین کو خریدنے کی بات آئی۔ مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی گئی مدینہ منورہ میں۔ جن بچوں کی زمین تھی، جن لوگوں کی وہ زمین تھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو پیسے ہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مفت لینے سے انکار کیا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین قیمت دے کر لی، مسجد تعمیر کی گئی۔ میرے عزیزوں، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی مسجد کو، کسی مدرسے کو، کسی ٹرسٹ کو بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت شدید ترین ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب کے درجے میں رکھا ہے۔ یہاں کام اسباب کے درجے میں ہی ہوتے ہیں۔ جہاں پیسے کی ضرورت ہے وہاں دعا سے کام نہیں ہوتا کہ بس محض دعا کرتے رہو، آسمانوں سے پیسوں کی بارش نہیں ہوا کرتی۔ جب بھوک پیٹ میں لگے گی تو پھر کھانے کی ضرورت پڑے گی، پیاس لگے گی تو پانی پی کے پیاس بجھے گی۔ محض دعا کرتے رہو، پیٹ بھر جائے گا؟ تو میں بہت ہی دستبستہ آپ حضرات سب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ٹرسٹ ہے اے پی جے عبدالکلام ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ، جس کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے اور جس کے تحت ہم سب کو یہاں جوڑا ہے، اس ٹرسٹ کے چلانے والوں حضرت قاری فیروز صاحب اور قاری محمد فرقان صاحب اور منشی محمد نظر صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان دونوں راجوں کی ترقی اس کے انہوں کے کام میں عطا فرمائے۔ تو بھئی اس کا بھرپور تعاون کرنا ہے، جو اب کرنا چاہیں وہ اب کر سکتے ہیں۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت اسٹیج دوں گا مولانا معراج الدین امام مرکز مسجد کلچھینا کے موصوف تشریف لائیں اور بہت مختصر وقت میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قابل قدر بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام،
اور معزز سامعین کرام، باتیں تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑی قیمتی بہت سماعت فرما لی ہیں، سن لی ہیں۔ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نے زرق سے دختران بے حجاب۔ یعنی فرماتے ہیں کہ آج ہم مغربی لوگوں کی جو ہے کامیابی کو دیکھ کر عش کر رہے ہیں۔ ان کی کامیابی اور کامرانی کا صحرا آج دنیا میں لوگوں کے سروں پر بندھا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کی اہل یورپ کی کامیابی وہ گانے بجانے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی کامیابی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے اندر عریانیت ہے، فحاشی ہے، ان کی بچیاں جو ہیں وہ ننگی گھومتی ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے۔ قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نے زرق سے دختران بے حجاب، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں قوت افرنگ از علم و فنست، قوت افرنگ از علم و فنست، یعنی فرنگیوں کی، انگریزوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی جو کامیابی کا جو معیار ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ علم ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے اور فنی مہارت ہے۔ اس فنی مہارت نے، ایجوکیشن نے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے نے انہیں ساری دنیا میں وہ چھا گئے۔ از ہمی آتش چراغش روشن است، ان کی کامیابی کا جو چراغ اور سورج جو دنیا میں چمک رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو ننگا کر دیا ہے، انہیں ڈانسر بنا دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ گانے بجانے کے آلات کا رسیہ بنا دیا ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی کامیابی کا بقول ان کے نظریے کے مطابق ان کی کامیابی اور کامرانی کا جو معیار ہے وہ ایجوکیشن، تعلیم اور فنی مہارت ہے۔ اس کے متعلق آپ حضرات نے حضرت مفتی گلفام صاحب سے اور مفتی افتخار صاحب سے اور دوسرے حضرات سے آپ نے بہت قیمتی باتیں ماشاءاللہ سماعت فرما لی ہیں۔ دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی بعثت کے بارے میں، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے بارے میں جہاں بھی بتلایا گیا ہے، تقریباً ہر جگہ آقا کی صفات میں سے ایک صفت خاص طور پر بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دوں۔ مثلاً پہلے پارے کے اخیر میں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے، میری قوم میں سے، انہی میں سے ان کا ایک رسول انہیں مہیا فرما، ایک رسول ان میں مبعوث فرما، ایک رسول بھیج دے ان میں۔ پروردگار اس کا کام یہ ہو یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، قرآن کریم کی تعلیم سے انہیں مزین کرے، ان کو تلاوت کے آداب سکھائے، اور خاص طور پر جو اس میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں قرآن و سنت کی اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، تزکیہ نفس کا کرے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، یہاں بھی یہی فرمایا، اسی اللہ نے ان میں اپنا ایک رسول بھیجا، اس رسول کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت سے مزین فرماتے ہیں،
تربیت سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، تربیت کا زیور ہی نہ پہناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھے پارے میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں بھی یہی فرمایا، بلا شبہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ ان میں اپنا محبوب بھیجا، اپنا ایک خاص رسول بھیجا، اور اس رسول کی خاص ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی، قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جو باتیں آپ نے ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم خالص اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کریں، بلکہ تعلیمی زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جا کر، کسی دینی مجلس میں لے جا کر، یا کسی دینی جماعت سے ان کو جوڑ کر کسی بھی طریقے سے، بچپنا ہے تو ماں تربیت کرے، باپ تربیت کرے، اور تعلیمی میدان میں آگے چل پڑا ہے تو کسی نہ کسی اللہ والے سے اس کا روحانی تعلق قائم کر کے اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا تزکیہ نفس بھی ضروری ہے۔ اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے میرے عزیزوں جو مجھے بتلانی ہے، وہ یہ کہ آج ہمارے ذہنوں میں بعض لوگوں کے یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی پڑھ لکھ کے فائدہ کیا ہوگا؟ نوکریاں تو مسلمانوں کو ملتی نہیں، نوکریاں تو مسلمانوں کو ملتی نہیں ہے مسلم ہونے کی وجہ سے، انہیں ریزرویشن نہیں ملتا، انہیں جو ہے اور ان کے لیے پروموشن نہیں ہوتا ان کا، تو ان کو پڑھ لکھ کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ میرے عزیزو، یہاں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں اس بات کو بالکل حقیقت پر اور بالکل سیریس انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ یہ شیطانی خیال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مشک آنست کے خود ببوید، سمجھ رہے ہو؟ خوشبو خود بتا دیتی ہے میں کیا ہوں۔ جب ہماری نوجوان نسلیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گی اور وہ مہارت حاصل کریں گی، قابل بنیں گی، تو انشاءاللہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے برادران وطن ہمیں جو ہے ہمیں عہدے اور ڈگریاں نہیں دیں گی، ہمیں جاب نہیں ملے گی، یہ خود مجبور ہو جائیں گے اے پی جے عبد الکلام کی طرح کہ ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، یہ خود مجبور ہو جائیں گے۔ ہمیں کم از کم اس میدان میں آ کر ترقی تو حاصل کرنی ہوگی، بھائی آگے بڑھنا تو ہوگا، یہ نہیں کہ خالص ہم یہ سوچ کر جو ہے تعلیم سے پیچھے ہٹ جائیں کہ بھائی نوکریاں تو ملتی نہیں، پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ یہ شیطانی خیال ہے، اس خیال کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا۔ جب تعلیمی میدان میں ہمارے بچے آگے بڑھیں گے اور یہ مہارت حاصل کریں گے، کسی قابل بنیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہمارے برادران وطن مجبور ہوں گے قابلیت کو دیکھ کر کہ یہ ہماری نوجوان نسلوں کو جوب دے۔ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً غالباً 2010 یا 12 کی بات ہے۔ آپ میں سے حضرات علماء کرام میں سے، آپ میں سے کچھ دانشور لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو۔ سعودی ایمبیسی میں ایک دفعہ وہاں کے لوگوں نے یہ بات رکھی کہ بھئی یہاں صرف مسلمان کارکن رکھے جائیں۔ یہ بات اخبار میں بھی چھپی تھی، ذہن میں آ جائے گی لوگوں کے، کہ یہاں صرف کارکن مسلمان رکھے جائیں اور مسلم کے علاوہ جتنے کارکن ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ یہ وہیں کے لوگوں نے اپنی وہیں کے لوگوں کو، سینئر لوگوں کو یہ پیشکش کی اور تحریری شکل میں ایک تحریر دی، اپنا مشورہ کیا۔ چند سالوں کے بعد انہوں نے خود یہ کہا کہ سر
اس جو ہم نے اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھا تھا، ہم اس نظریے کو واپس لیتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سال ہو گئے تلاش کرتے ہوئے، ہمیں قابل اور مہارت تامہ رکھنے والے، فل مہارت رکھنے والے کسی بھی میدان میں کارکن مسلمان نہیں ملتے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، یہ درد دل ہے۔ ہمارے لوگ میدان میں، ترقی کے میدان میں آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر الزام دوسروں پر رکھتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے ہمیں جو بھی نہیں ملے گی، ہم پڑھ لکھ کے کریں گے کیا بھائی؟ اس لیے بھائی یہ شیطانی خیال ہے، اس شیطانی خیال کو ہمیں ذہن سے نکالنا ہوگا۔ جب ہم تعلیم میں میدان میں آگے بڑھیں گے، ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر کامیابی چاہے وہ دنیا کی ہو اور چاہے وہ آخرت کی ہو، انشاءاللہ پھر کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔